نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، سوال یہ ہے کہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ اپنی نگاہوں کو گندا کر رہے ہیں، ظلم اتنا عام ہے، دن رات ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ ڈھیل ہے۔ فرمایا اگر ڈھیل نہ ہوتی، کوئی گناہ کرتا فوراً عذاب آ جاتا تو توبہ کی مہلت ہی نہ ملتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ زمین پر کسی چلنے والے کو باقی ہی نہ رکھتا، کہ ذرا گناہ ہوتا فوراً پکڑ ہو جاتی۔ تو ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس نے ڈھیل دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سچی پکی توبہ کر لیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں لیکن اللہ تعالی انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، وہ موت ہے۔ موت تک اکثر ڈھیل دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر آزمائشیں اور عذاب بھی آتے ہیں، لیکن وہ جھلکیاں ہوتی ہیں، انسان سدھر جائے اور پھر آخرکار وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر نہ سدھرے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے، مقررہ وقت پر موت آئے گی۔ ہم یہی غور کریں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت آ جائے گی۔ قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں سب پتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کسی کو ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر آپ نے یہ چیز اب استعمال کی تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی اس چیز کو استعمال کرے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بتائیے دنیا اس کو نادان کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ لیکن ہارٹ اٹیک ہونا اور دنیا سے چلا جانا، موت آ جانا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ موت تو ایک مقررہ وقت پر آئے گی۔ اصل بڑی بات یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے اور دل سخت ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے یہ انسان کی تباہی ہے، لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہم پر ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ ہم سچے پکے نیک اور پرہیزگار بن جائیں، اور ایسا کرم ہو جائے ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کی باتوں سے منور ہونا ضروری ہے۔ آج آپ نے سنا، آپ کو یہ باتیں اثر کریں گی، پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اثر رہے گا، پھر بھول جائیں گے، پھر کل دوبارہ آپ سنیں گے، روزانہ انشاءاللہ نور قرآن سے منور ہوں گے تو ایک نہ ایک دن ایسا اثر ہوگا جو ہمیشہ کے لیے اثر ہو جائے گا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں بعض ایسے مشرکین بھی تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ خود بیٹی سے اس قدر نفرت رکھتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، وہ بیوی رکھنے سے بھی پاک ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے، اس کے لیے یہ نادان لوگ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آگے شاید فرمایا جاتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، جس چیز کو وہ خود ناپسند رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان مشرکین کو بیٹیاں خود پسند نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے وہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ،
ان لہم الحسنی، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے اگر ہم آخرت میں دوبارہ زندہ ہوئے بھی تو وہاں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فرمایا یہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ لا جرم ان لہم النار، یقیناً بے شک ان سب کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک تو ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوا تو جس طرح دنیا میں مسلمان غریب ہیں اور ہم مالدار ہیں تو آخرت میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائی ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، بس ان کافروں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، یعنی یہ کافر برے کاموں کو اچھا سمجھتے تھے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہ شیطان ان کافروں کا آج دوست ہے۔ اب یہ دوست جس کو دنیا میں انہوں نے دوست بنا کر رکھا، یہ قیامت میں بھی ان کا دوست ہے، تو یہ تو جہنم میں جائے گا تو اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی لیے نازل فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو اس بارے میں واضح بیان کریں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ان کی جو اختلافی باتیں ہیں اس میں جو حق ہے اس کو واضح کر دیں۔ وَہُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، یعنی یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، ماءً، پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اس پانی کے ذریعے اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ زمین بنجر تھی، پانی کے ذریعے سرسبز و شاداب ہو گئی، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے۔ سننے سے مراد یہاں پر ماننا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ الفاظ ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ یہاں مردوں سے مراد جسمانی مردے نہیں ہیں، دل کے مردے ہیں، یعنی کافر، اور سننے سے مراد مانتے نہیں ہیں۔ مردے نہیں سنتے یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یسمعون کے معنی سننا ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے، یعنی سن کر مانتی ہے۔